بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا طریقہ، حج اسلام کا 5واں بنیادی رکن ہے۔ اس کا طریقہ جاننا بھی ہمارے لیے ایک سعادت ہے کہ جو حج کرنے کے لیے جائے اس کے لیے تو لازم ہے، لیکن جو نہیں جا سکتا تو طریقہ ہی سیکھ لے، سمجھ لے، شاید اس سے تڑپ حاصل ہو اور اللہ کریم وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں کہ حجاج کرام وہاں جب پہنچ جاتے ہیں تو 8 ذی الحج کو وہاں مکہ سے ہی احرام باندھ کے مینا کی طرف روانہ ہونا ہوتا ہے۔ آپ اپنے ہوٹل سے ہی اپنی رہائش سے احرام باندھ لیں، اور بہتر یہ ہے کہ حرم کعبہ بندہ آ جائے، وہاں سے مینا کی طرف جائے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو آپ اپنے ہوٹل سے بھی گاڑیوں پر، بسوں پر، جس طرح ممکن ہو مینا جا سکتے ہیں۔ تو 8 ذی الحج کو زور سے پہلے آپ مینا پہنچ گئے۔ مینا یہ ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہاں خیمے لگے ہوتے ہیں، وہاں آپ نے رہنا ہے۔ ظہر کی نماز وہیں پہ پڑھنی ہے، عصر، مغرب، عشاء وہیں ادا کرنی ہے، رات وہیں گزارنی ہے۔ اللہ کی عبادت کا جتنا سلسلہ ہو سکے وہ کریں۔ صبح و فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب سورج نکل آئے تو اب آپ آگے اپنا سفر عرفات کی طرف شروع کر دیں۔ تو آگے جانا بھی گاڑی پہ، ٹرین پہ یا پیدل، جس طرح ممکن ہو آپ عرفات پہنچیں۔ 9 ذی الحج کو عرفات جانا ہوتا ہے، اور وہاں وقوف کرنا یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، یعنی وہاں ٹھہرنا، حاضر ہونا۔ تو 9 کو حاجی احباب، حاجی حضرات عرفات میں پہنچ گئے۔ وہاں جب ظہر کا وقت ہوا تو ظہر کی نماز پڑھیں گے، عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیں گے، مغرب تک وہیں پہ رکنا ہوتا ہے، اور وہاں دعا، توبہ، استغفار یہ جاری رکھنی ہے۔ جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگے کہ یا رب العالمین میرے زندگی بھر کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ حدیث پاک میں ہے اس روز حاجی جو دعا مانگتا ہے، بلکہ جس کے لیے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ مغرب تک وہیں رکے۔ جب سورج غروب ہوا تو پھر وہاں سے نکلنا ہوتا ہے، لیکن مغرب کی نماز ادھر نہیں پڑھنی۔ اب واپس سفر جو ہے مزدلفہ کی طرف شروع ہو جاتا ہے۔ مزدلفہ یہ عرفات اور مینا کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں پہ آنا ہوتا ہے۔ تو رات کو آپ جب بھی مزدلفہ پہنچیں، اسی وقت آ کر آپ نے پہلے مغرب کے فرض پڑھنے ہیں، پھر عشاء کے فرض پڑھنے ہیں، پھر مغرب کی سنتیں، اور پھر عشاء کی سنتیں پڑھنی ہیں۔ اس ترتیب سے آپ نماز پڑھیں گے۔ بھلے کوئی رات 1 بجے پہنچے، لیکن نماز اسی وقت اس نے مزدلفہ آ کر ہی پڑھنی ہے، رستے میں وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ اب یہ رات جو ہے، 10ویں کی رات جو ہے، یہ مزدلفہ میں گزارے گا، کھلے آسمان تلے، توبہ استغفار کرے گا، اللہ کی عبادت جتنی ہو سکے کرے گا۔ صبح فجر جلدی پڑھ کر پھر مزدلفہ کا وقوف شروع ہو جائے گا، یعنی وہاں بھی توبہ استغفار دعائیں کرے گا، اور سورج نکلنے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جب سورج نکل آئے تو اب 10 تاریخ ہو گئی صبح ذی الحج کی، تو اب واپس سفر مینا کی طرف شروع کر دے گا۔ اس دن کافی سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، 10 کو، اس کے بعد پھر قربانی کرنی ہوتی ہے۔ تو کنکریاں پہلے مار لیں، پھر جب آپ کی قربانی ہو جائے اس کے بعد پھر آپ نے حلق کرانا ہے، ٹینڈ کرانی ہے، اور پھر اس کے بعد احرام اتار دینا ہے، عام دوسرے کپڑے پہن لینے ہیں، اور پھر طواف زیارت کرنا ہے۔ یہ حج کا ایک فرض ہے، طواف زیارت۔ اس کا مستحب وقت یہی ہے کہ 10ویں کو مغرب سے پہلے کر لیا جائے، لیکن اگر کوئی بندہ نہیں کر سکا تو اگلی رات، 11واں دن، 12ویں رات اور 12ویں کی شام تک اس کا وقت ہے۔ آپ اس دوران طواف زیارت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر وقت، مستحب وقت یہی ہے کہ 10ویں کو سورج غروب ہونے سے پہلے کر لیا جائے۔ تو یہ طواف زیارت کیا، اور واپس پھر
طواف زیارت کرنے کے بعد اگر آپ نے پہلے ایک سعی نہیں کی تھی جب آپ چلے تھے، تو ابھی آپ یعنی جب ہوٹل سے گئے تھے 8 تاریخ کو، تو ابھی آپ طواف کے ساتھ سعی بھی کریں گے۔ اور اگر آپ نے پہلے طواف کے ساتھ 8 تاریخ کو اگر آپ حرم سے روانہ ہوتے ہیں تو طواف کرنے کے ساتھ ساتھ سعی بھی کر لیتے ہیں، تو آج صرف طواف ہی کرنا پڑے گا، سعی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر پہلے سعی کر لیا ٹھیک نہیں کی تو آج سعی کر کے پھر واپس مینا کی طرف چلے جائیں گے اور رات جو ہے وہاں مینا میں جا کر گزاریں گے۔ اگلی 11 تاریخ کو پھر تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ 10ویں کو مستحب وقت یہ ہے کہ زوال سے پہلے ماری جائیں، اور 11ویں کو اور 12ویں کو مستحب وقت یہ ہے کہ زوال کے بعد یہ کنکریاں ماری جائیں۔ پھر تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہیں، اور باقی ٹائم ادھر مینا میں ہی گزارنا ہے۔ اپنی نمازوں کے ٹائم میں نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، اور کوئی مصروفیت نہیں ہوتی۔ 12ویں کو پھر جو ہے رات آپ نے وہیں گزاری تھی، اور تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار کر آپ فارغ ہو گئے۔ اب آپ واپس اپنے ہوٹل کی طرف آ جائیں۔ اگر کوئی بندہ مغرب سے پہلے وہاں سے آ جائے ٹھیک، اگر کسی کو مغرب مینا کی حدود کے اندر ہو جائے تو پھر وہ وہاں سے نہیں آ سکے گا، بلکہ رات وہیں گزارے گا، اور 13ویں کی صبح پھر کنکریاں مار کر پھر مینا سے واپس اپنے ہوٹل آئے گا۔ تو 12ویں کو بھی مار کے آ سکتا ہے۔ یہ جب 12ویں کو کنکریاں مار لی تو حج کے ارکان جو ہے یہ پورے ہو گئے۔ ایک بس چیز باقی رہ گئی جو باہر سے جانے والے ہوتے ہیں کہ طواف وداع، الوداعی طواف جسے کہتے ہیں، یہ باہر سے جانے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ جو بھی طواف کریں گے یہ آپ کا طواف وداع شمار ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ آپ کا حج مکمل ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا خلاصہ میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ 8ویں کو مکہ سے نکلے، مینا پہنچے، 8ویں کا دن وہاں گزارا، رات وہاں گزار کر 9ویں کی صبح عرفات میں چلے گئے، مغرب تک وہیں رہے، شام کو وہاں سے چلے مزدلفہ آ گئے، وہ 10ویں رات مزدلفہ میں گزاری۔ 10ویں صبح سب سے پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں ماری، پھر قربانی کی، پھر حلق کرایا، پھر احرام اتار دیا، پھر طواف زیارت کیا اور واپس آ گئے۔ ان سب میں ترتیب واجب ہے، اگر کسی کام کو آگے پیچھے کر دیا تو اس کی مختلف صورتیں، اور اکثر صورتوں میں دم واجب ہو جاتا ہے، یعنی ایک جانور اس کو ذبح کرنا پڑے گا جرمانے کے طور پر۔ اور 11ویں کو پھر تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں، 12ویں کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار کر آپ وہاں سے واپس آ جائیں۔ یہی حج ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ و رسولہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی ہی مزید اچھی اسلامی مسائل کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور ساتھ ہی ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر شخص تک اسلامی مسائل کی ویڈیوز پہنچ سکیں۔ شکریہ۔